اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ جو ہر لحاظ سے لائق حمد و ثنا ذات ہے، اور درود و سلام اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ بندوں پر کہ جن کے طفیل انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے حق کی ہدایت نصیب ہوئی۔ سب سے پہلے تمام سامعین کو ساگر نقوی کا سلام پہنچے۔ میں ہوں ساگر نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں چند حساس موضوعات پہ مختصر سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آتے ہیں اس کیس کی جانب کہ جو سندھ ہائی کورٹ میں مہدی علی کاظمی کی بیٹی زہرا کاظمی کے اغوا کے حوالے سے کافی عرصہ سے چل رہا ہے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ کیونکہ اس فیصلے کی جو بنیاد ہے نا، اس فیصلے کا جو سب سے اہم پہلو ہے وہ ہے جی بچی کا میڈیکل، تو وہ نہیں ہونے دیا جا رہا۔ اس کے حوالے سے مسلسل ہیلے بازیاں، مسلسل رکاوٹ۔ تو جب تک میڈیکل نہیں ہوگا تب تک فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ تو کیس ابھی عدالت میں ہے، وہاں مسلسل اس کیس کو طوالت دی جا رہی ہے۔ دوسری طرف اس ظہیر نامی نجاست کی طرف سے اس مظلوم باپ کو مسلسل دھمکایا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اگر کوئی جوڈیشلی کے حوالے سے کوئی بات کرے نیگیٹو پہلو پہ، ویسے نیگیٹو پہلو نہیں ہوتا جو ان اداروں سے ایک فیصلے کی صورت میں جو کمی بیشی رہ جاتی ہے یا کمی بیشی سامنے آتی ہے، تو اگر اس کو لے کے اگر کوئی بات کر لے تو اس پہ توہین عدالت کا کیس بن جاتا ہے۔ کیس ہے میرے بھائی عدالت میں، ملزم مدعی کو دھمکا رہا ہے، صرف دھمکا نہیں رہا بلیک میل بھی کر رہا ہے۔ حد یہ ہو گئی کہ کل مہدی علی کاظمی صاحب کے جو وکیل ہیں جبران ناصر صاحب، انہوں نے کھل کے بات کی ہے کہ یہ مہدی علی کاظمی کی جو چھوٹی بیٹیاں ہیں ان کے حوالے سے بھی بلیک میل کر رہا ہے، ان کے حوالے سے بھی خوفزدہ کر رہا ہے مہدی علی کاظمی صاحب کو۔ اور انہوں نے ایک اور پوائنٹ جو ریز کیا ہے وہ بڑا اہم ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو جبران ناصر صاحب نے کہا ہے کہ جی اس کو جو آشرواد ہے نا وہ اسے حاصل ہے آئی جی سندھ۔ آپ عہدہ دیکھیں، نام ہے غالباً غلام نبی۔ میں حیران ہوں، نبی کے غلام ایسے ہوتے؟ تو ان آپ کو چاہیے کہ یا نام بدل دیں یا کرتوت بدل دیں۔ تو جبران ناصر صاحب نے کل کھل کے بات کی ہے کہ یہ ظہیر نامی نجاست جو ہے یہ آئی جی سندھ کا سرکاری مہمان ہے۔ جب ایسی جگہ سے مجرمین کو شہ ملے گی، سپورٹ ملے گی، تو پھر کسی کی عزت، کسی کی جان کیسے محفوظ رہ سکتی ہے جب محافظین میں سے ہی ایسی کالی بھیڑیں وہ سپورٹرز ہوں، ایسے منحوس کرداروں کی، ایسی نجاستوں کے حامی ہوں، تو کیسے انصاف ملے گا؟ ان کو نکیل کون ڈالے گا؟ تو جتنے احباب ہیں جو اس کیس کی طوالت کا سبب بن رہے ہیں ان سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات فطرت انسانی کے حوالے سے۔ انسان کی فطرت نیچر ہے اپنے کسی بھی مجرم کو، اپنے کسی بھی گناہگار کو انسان دیکھنا برداشت نہیں کرتا۔ کسی کی چوری ہو جائے، کسی کا ڈاکہ ہو جائے، کسی کا کوئی مال کھا لے، وہ شخص دیکھا نہیں جا سکتا متاثرہ شخص کی جانب سے۔ متاثرہ شخص کے لیے اس کو صرف دیکھنا وہ بھی بہت مشکل ہے، ناقابل برداشت ہے۔ اس سے آگے آ جائے، خدا نخواستہ اگر کوئی کسی کا پیارا قتل کر دے
تو وہ شخص مدعی وہ اس قاتل کو ایک مرتبہ بھی دیکھنا برداشت نہیں کرتا، اور اس قاتل سے بھی ایک اور بھیانک کردار ہے، وہ ہے عزت کا قاتل۔ تو اس طرح کا جو منحوس کردار ہوتا ہے نا، اگر وہ متاثرہ شخص کے سامنے کسی ایسے مقام پہ آ جائے جہاں اس متاثرہ شخص اور اس نجاست کے درمیان کوئی حائل نہ ہو، تو متاثرہ شخص اسے ٹکڑے کر کے اس کے ٹکڑے بھی جلا دے۔ اتنے قابل نفرت ہوتے ہیں یہ لوگ، اتنی نفرت ہوتی ہے متاثرہ شخص کو ایسے شخص سے کہ جو عزت کا قاتل ہو۔ تو میں تمام تر ذمہ داران سے مخاطب ہوں، چاہے وہ جوڈیشری کے حوالے سے ذمہ داران ہیں اس کیس کو طوالہ دینے میں، یا محکمہ پولیس اس محکمہ سے ہیں، میں سب سے مخاطب ہوں۔ تو قانون نافذ کرنے والے اداروں میں، قانون کے محافظوں کے جھرمٹ میں، قانون نافذ کرنے والوں کے تحفظ میں، اس ظہیر نامی نجاست کو یعنی مہدی علی کاظمی کے عزت کے قاتل کو کتنی مرتبہ لایا گیا، اس مظلوم شخص نے اسے کتنی مرتبہ دیکھا، یا اسے کتنی مرتبہ اس منحوس کے سامنے لا کے اسے دکھایا گیا، مجبور کیا گیا کہ اس کو دیکھو۔ یعنی کتنی بڑی اذیت ہے یہ ایک باپ کے لیے کہ اپنی بیٹی کا اغوا کار وہ دیکھے۔ میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں تھمبنیل یہ تھا کہ عدالت میں ظہیر اور مہدی علی کاظمی آمنے سامنے آ گئے۔ ویڈیو بنانے والے نے ویڈیو بنا دی، سننے والوں نے سن لی، پڑھنے والوں نے پڑھ لیا۔ میرے بھائی ذرا غور کریں، جب آمنے سامنے آئے یہ دونوں کردار، اس مظلوم باپ کے جذبات کیا ہوں گے، پھر ان جذبات پہ اس شخص نے قابو کیسے رکھا ہوگا، اس کی مجبوریاں دیکھیں، اس کی آہ نکلی ہوگی۔ ایسے ہی انسانوں کی آہ عرش ہلا دیتی ہے۔ جتنے ذمہ داران ہیں ذرا خود کو مہدی علی کاظمی کی جگہ رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے، اسے تو کئی مہینے ہو گئے نا اس اذیت میں مبتلا رکھے ہوئے، صرف چند لمحے کے لیے اکیلے بیٹھ کے خود کو مہدی علی کاظمی کی جگہ رکھ کے پھر وہ مناظر وہ اپنے سامنے لائیں کہ وہ ظہیر جیسی نجاست وہ جب اس کے سامنے آتی ہے، پھر اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، باپ کو دھکے مارے جاتے ہیں، باپ کی تذلیل کی جاتی ہے، تو کیا گزرتی ہوگی اس باپ کے دل پہ۔ ذرا ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے لیے خود کو اس باپ کی جگہ رکھ کے سوچیں۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر انسانیت ذرا سے بھی باقی ہے نا تو فیصلہ بہت جلد آ جائے گا اور حق پہ فیصلہ آئے گا۔ کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ کتنا حوصلہ آزماؤ گے اس مظلوم باپ کا، وہ کچھ نہیں کر سکتا نا، اس کا خدا ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، ظالمین کے لیے وہ ذات جبار و قہار ذات ہے، اس کی لاٹھی بے آواز ہوتی۔ کچھ خدا کا خوف کریں، اس کا عرش مت ہلائیں، اس مظلوم باپ کا دل مت دکھائیں۔ کیوں؟ دلوں میں خدا رہتا ہے۔ اب مسلسل خدا کو چیلنج کر رہے ہیں، میڈیکل نہیں ہونے دیا جا رہا بچی کا، اور وہ منحوس اب دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس کے لیے میں وہ دھمکی کیوں دے رہا ہے؟ یہ بات تو کلیئر ہے نا کہ یہ گینگ ہے، ظہیر بذات خود کچھ نہیں ہے، یہ ایک گینگ ہے۔ اب وہ گینگ دیکھ چکا ہے عدالت میں سے کچھ پازیٹیوٹی 1% اس کیس میں، یعنی مظلوم کی طرف تھوڑا بہت جھکاؤ وہ نظر آ رہا ہے ان کو۔ تو اب
وہ جو بیک میں ہے وہ خود کو بچانے کے لیے وہ اس ظہیر نام نجاست کا دو طرح سے استعمال کر رہے ہیں۔ پہلے اس بلیک میلنگ کے نتیجے میں مہدی علی کاظمی سرنڈر کر دیتا ہے، فیصلے پہ آ جاتا ہے، تو یہ لوگ بچ سکتے ہیں جو بیک میں ہیں۔ اگر ظہیر کو معافی مل جاتی تو یہ لوگ بچ نکلیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو متاثرہ شخص ہوتا ہے نا، اس کے لیے عزت کا قاتل برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور پھر اسی منحوس سے پھر اس طرح کی حرکات کرانا، دھمکیاں دلانا، بلیک میلنگ کرانا، اور باقی بیٹیوں کے حوالے سے پھر اس باپ کو دھمکانا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کس طرف کوشش کی جا رہی ہے؟ یعنی ریئیکشن کے طور پر مہدی علی کاظمی اس نطفہ ناتحقیق کو اگر واصل جہنم کر دیتے تب بھی معاملہ دوسرا رخ لے جائے گا، اور پھر بھی وہ جو بیک میں کردار ہے نا وہ بچ نکلیں گے۔ اور یہ میڈیکل جو رکا ہوا ہے یہ بھی انہی لوگوں نے تو رکوایا ہوا ہے کہ اگر میڈیکل ہوتا ہے تو پھر بھی یہ لوگ بچ نہیں سکتے، ان کے نام سامنے آ جانے۔ تو آئی جی سندھ جیسا عہدہ استعمال ہو رہا ہو ایک لونڈے کے لیے، تو اندازہ کر لیں کہ بیک میں کس طرح کی پاورز ہیں، کس طرح کے پاورفل لوگ ہیں۔ تو کوئی جتنا پاورفل ہو، سپر پاور از اللہ۔ اللہ رب العزت کے انتقام سے کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی جتنی طاقتور شخصیت ہو۔ فرعون ہمیشہ غرق ہوئی ہوتا ہے، اور خدا اس کو اس کے انجام سے دوچار ضرور فرماتا ہے۔ تو عوام کو چاہیے کہ آواز بلند رکھیں، جوڈیشلی کو چاہیے کہ اس فیصلے کو جلد از جلد نمٹائیں، تاکہ عوام کا جو اعتماد ہے وہ اس ادارے پہ بحال ہو سکے۔ ابھی لوگ اس ادارے سے خوف زدہ ہیں۔ جو انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے نا، آپ اس ڈنڈے کو غلط استعمال کر رہے ہیں، اس پاور کو غلط استعمال کر رہے ہیں، اس وردی کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ تو قبلہ درست کر لیں اپنا، اس سے پہلے کہ اس جبار و قہار کو جلال آ جائے، اس جبار و قہار کو انتقام لینے کی، اگر اس ذات نے انتقام لینے کا ارادہ کر لیا نا تو پھر کون بچائے گا؟ یہ وردی یا وہ جو بیک میں بیٹھ کے ابھی بہت کچھ دے بھی رہے ہوں گے، بہت کچھ دینے کا وعدہ بھی کر رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آگے عہدوں کے حوالے سے بھی لالچ دی جا رہی، نہ عہدے ہمیشہ رہتے ہیں، نہ دولت ہمیشہ رہتی ہے، نہ تعلقات ہمیشہ رہتے ہیں، نہ پاور ہمیشہ رہتی ہے۔ ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ کسی مظلوم کو ذلیل و رسوا کر کے تو اس پیسے پہ لعنت، اس طرح سے کمایا ہوا پیسہ وہ کس کام آئے گا؟ نسلیں عیاشی کر رہی ہوں گی، آخر اس جہان سے جانا ہے، تو قبر ہی جہنم کی گھاٹی بن جائے، کیا فائدہ اس پیسے کا، اس رزق کا؟ مظلوم کے حامی بنے، اللہ رب العزت کو راضی کریں۔ کتنی زندگی گزر گئی ہے، کتنی باقی ہے؟ جتنی گزر گئی ہے پہلے نگاہ کریں، کتنے مسائل آئے، کتنی تنگ دستی بھی آئی ہوگی، گزر گئی ہے۔ آنے والا وقت بھی گزر جائے گا۔ اگر کسی مظلوم کے ظلم کے حوالے سے اگر کچھ کما بھی لیا، کیا کرو گے؟ کس کام آئے گا وہ؟ کتنی عیاشی کر لو گے؟ جہان فانی ہے، موت یقینی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانا ہے، کس منہ سے جاؤ گے؟ کچھ خدا کا خوف کریں۔
اس باپ کی جگہ پھر کہہ رہا ہوں خود کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ کے سوچیں، ہو سکتا ہے کچھ احساس پیدا ہو جائے، کچھ خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔ آگے آ جائیں جی۔ واپڈا نے اس مرتبہ جو بلز دیے، گزشتہ مہینے فیول ایڈجسٹمنٹ کے مد میں جتنے ٹیکسز تھے ان کے حوالے سے عدالت نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ ختم کر دیے گئے ہیں۔ ان بلز کے آتے ہی پتہ چل گیا ہے کہ وہ لالی پاپ تھا۔ اس وقت عوام ریئیکشن دینے لگی تھی، احتجاج ہونے لگے تھے، تو عدالت نے وہ فیصلہ سنا کے تو عوام کو روک لیا۔ اس میں نے پھر فیول ایڈجسٹمنٹ وہ آ گئے ہیں جی، وہ ٹیکس شامل ہو گئے ہیں پھر سے۔ ایک شخص کا 700 بجلی کنزمپشن ہے، 700 کی اس نے بجلی خرچ کی، 1200 روپے اس کا بل آیا، یعنی 500 روپے اس نے ٹیکس بھرا۔ ٹی وی ٹیکس، یار کون دیکھتا ہے پی ٹی وی؟ ہر پاکستانی جانتا ہے کہ یہ حکومت کے انڈر ہوتا ہے، یہ جو چینل ہے اس نے وہی بات کرنی ہے جو اسے موجودہ حکومت یا جو برسر اقتدار پارٹی ہوتی ہے اس کے جو عہدیداران ہیں، جو انہوں نے اس ادارے کو دینا ہے، وہاں بیٹھے ہوئے اینکرز وہ طوطے ہیں، انہوں نے مینو وہی کچھ بیان کر دینا ہے۔ کوئی نہیں دیکھتا، پی ٹی وی کوئی نہیں دیکھتا۔ اور ظلم کی حد دیکھیں، مساجد کے بلز میں ٹی وی ٹیکس لاگو ہے۔ خدا کی لعنت، اللہ کے گھر میں کون سی ٹی وی چل رہی ہے، کون پی ٹی وی دیکھ رہا ہے؟ جس ملک میں تمہارا چینل کوئی نہیں دیکھتا، اللہ کے گھر میں کون دیکھے گا؟ اللہ کے گھر میں کون سی ٹی وی چلتی ہے؟ ٹاپ 3 مافیاز، واپڈا، ٹیلی-نار، جاز۔ اس واپڈا نے جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے عوام کا۔ عجیب طرح کے ٹیکس، فیول ایڈجسٹمنٹ یہ ہے کیا؟ یہ ایسے جیسے کچھ شخص جا کے گاڑی لیتا ہے تو کمپنی اسے بتاتی ہے کہ جی اس کی اتنی قیمت ہے، اس نے قیمت ادا کر دی، اس کے بعد پھر کمپنی کہتی ہے کہ اس کا جو خام مال تھا نا وہ ہم نے فلاں 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 ملک سے منگایا تھا، لہٰذا کمپنی تک پہنچتے پہنچتے اس پہ یہ خرچ تھا، اب یہ ادا کرو۔ گاڑی کی مکمل قیمت اس نے دے دی، اب اس خام مال کی وہ جو اس پہ جو ٹیکس تھا، اس کی جو قیمت تھی وہ پھر ادا کرو۔ سیم یہی چیز ہے، بجلی بنی، کنزیومر تک پہنچی، اس نے استعمال کی، اس نے بل ادا کیا۔ اب اس کے بعد ہے جی جو فیول آیا تھا، جہاں سے آیا تھا بجلی بنانے تک، اس کا جتنا خرچ ہے وہ بھی عوام دے گی۔ ٹیلی-نار پہ آ جائیں۔ ان 3 کمپنیوں کا میں نے اکٹھے نام اس لیے لیا ہے کیونکہ اب ان کا اشتراک شروع ہو گیا ہے جی۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوگی، ٹیلی-نار کی سروس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی، جاز کی سروس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ بجلی نہیں ہوگی، سروس نہیں ہوگی، آپ کال نہیں کر سکتے، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کہ بجلی آ جائے تو آپ کو سگنل میسر ہو۔ ٹیکسز یہ لوگ کتنے لے رہے ہیں، سروس کی یہ پوزیشن ہے، حد ہو گئی ہے۔ لاہور جیسے شہر میں ٹیلی-نار کا لوڈ نہیں ملتا، اکثر علاقوں میں سروس بالکل ہی نہیں ہے۔ یہی صورتحال جاز کی ہے۔ ملک کے دارالحکومت اسلام آباد میں وہاں بھی یہی صورتحال ہے، وہاں ٹیلی-نار کی سروس نہیں، بالکل بھی نہیں۔ سیکٹرز میں آپ کو کال کرنے میں مسئلہ آئے گا، اور اگر سیکٹر سے باہر چلے جائیں، مضافات کے جو علاقے ہیں، تو وہاں تو بالکل ہی سروس کوئی نہیں ہے۔ اور ان کے ٹیکسز دیکھیں، ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیوں روکنے والا کوئی نہیں ہے؟ کیونکہ یہ لوگ ان کو
ہڈی ڈال دیتے ہیں جو ان کو روک سکتے ہیں، ان کو اپنا کمیشن چاہیے۔ تو اب آ جاتے ہیں جی الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس نے جی عمران خان نیازی کو نااہل قرار دے دیا، اور اس کے ریئیکشن میں پورے ملک میں احتجاج ہے، ریلیاں ہیں، روڈ بلاک ہیں۔ یہ ریلیاں، یہ دھرنے، یہ جلاؤ گراؤ، یہ اس ملک میں ہو رہا ہے جس ملک میں سیلاب نے تباہی پھیر کے رکھ دی، غذائی قلت جہاں سر اٹھا رہی ہے، جو کچھ تھا وہ سیلاب بہا کے لے گیا۔ اب جن علاقوں سے سبزی ہے، فروٹ ہیں، ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ پورے ملک میں سپلائی ہو رہی ہیں، تو اب وہ سپلائی کیسے ممکن ہو سکتی ہے کہ جب روڈ بلاک ہوں، احتجاج ہو، دھرنے ہو؟ تو یہ قوم خودکشی کر رہی ہے ان کے عشق میں کہ جنہیں اس قوم کا کوئی خیال نہیں ہے، یعنی یہ قوم ان سے عشق کر بیٹھی ہے کہ جو بہت بڑے فراڈی ہے اور مداری۔ اب ان کے لیے اس ملک کا امن وہ تباہ کیا جا رہا ہے۔ برسر اقتدار پارٹی کی طرف آ جائیں جی، چند حلقوں میں الیکشن ہونے لگے تھے تو بجلی کی قیمت میں کمی، ڈالر اچانک سے نیچے آنے لگ گیا۔ جیسے ہی الیکشن گزرے 4 روپے 60 پیسے پر یونٹ بجلی قیمت میں اضافہ، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز وہ پھر سے لاگو، اب پٹرول کی قیمت میں بھی اضافے کے حوالے سے منتظر رہیں، گیس کی قیمتیں بھی بڑھیں گی۔ کیوں؟ اب وہ جو الیکشن ہونے والے تھے وہ اب گزر گئے، ہو گئے۔ تو اس قوم کا کیا بنے گا؟ انور مسعود صاحب کا ایک شعر ہے جی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کیوں کرنا اعتراف کریں کھل کے دوستو، مہنگائی ہو گئی ہے مگر اتنی نہیں ہوئی، کتنی ہے مہربان حکومت عوام پر، روٹی ابھی 50 روپے کی نہیں ہوئی۔ ناچتے رہو ان مداروں کے لیے، یہ حقوق پامال کرتے رہیں، آپ ان کے لیے لڑتے رہو، آپس میں مرتے رہو۔ خدا ہدایت دے، اگر قابل ہدایت ہیں وہ لوگ جو ان مداروں کے لیے اپنے وطن کا امن، اپنے وطن کا وجود خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو مالک سنبھال لیں ان جتھوں کو، کیونکہ اب یہ ملک، یہ قوم ان کی طرف سے پیدا کی گئی افراتفری کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ گزشتہ 4.5 سالوں سے مسلسل دھرنا دھرنا دھرنا، اقتدار میں ہیں تب بھی دھرنا، جلد سے جلوس، اقتدار سے باہر ہیں تب بھی دھرنا، جلد سے جلوس۔ اس طرح کی سیاست اس ملک میں پہلی دفعہ ہوئی ہے، دنیا میں اور کہیں نہیں ہے، اور نہ ہی اور کوئی قوم اس طرح کی سیاست کرنے والوں کو اپنے ملک میں جگہ دے سکتی ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ۔ اگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب فرما لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تب تک کے لیے اجازت، پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اللہ حافظ۔